مجھے اپنے شوہر کے کمرے میں نہ جانے کے پیسے ملتے تھے۔ میری ساس مجھے روز کے 5,000 دیتی اور کہتی کہ میرے بیٹے سے دور رہنا، جبکہ وہ مجھے پسند کی شادی کر کے لایا تھا۔ میں بھی خوب کمائی کر رہی تھی کیونکہ مجھے اس سے کوئی محبت نہیں تھی۔ میرا شوہر بیچارہ میرے آگے پیچھے پھرتا، لیکن رات ہوتے ہی میں بہانہ کر دیتی۔ ایک دن ایک سہیلی نے کہا کہ تم پاگل ہو، یہ غلط کر رہی ہو، ذرا اس کی وجہ تو جاننے کی کوشش کرو۔ اور جب وجہ معلوم ہوئی تو واقعی جان نکل گئی۔ شوہر سے فوراً معافی مانگی، پر تب تک دیر ہو چکی تھی کیونکہ میرا شوہر مجھے سیر کروانے کے لیے پارک لے کر آیا تھا۔ اس دن وہ غیر معمولی حد تک خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے وہ میرے چہرے پر خوشی دیکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا ہو۔ پارک میں داخل ہوتے ہی اس نے میری رفتار کے مطابق اپنے قدم آہستہ کر لیے تاکہ مجھے چلنے میں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ میری طرف دیکھتا رہتا، جیسے میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا رہا ہو کہ میں واقعی خوش ہوں یا صرف اس کی خاطر مسکرا رہی ہوں۔ ہم دونوں پارک کی خوبصورت پگڈنڈیوں پر چلتے رہے۔ ٹھنڈی ہوا درختوں کی شاخوں سے ٹکراتی ہوئی ہمارے چہروں کو چھو رہی تھی۔ بچے کھیل رہے تھے، ہر طرف ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لوگ اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ خوشگوار لمحے گزار رہے تھے۔ فیضان میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ کبھی مجھے کسی خوبصورت جگہ لے جاتا، کبھی کسی بینچ پر بٹھا دیتا تاکہ میں تھک نہ جاؤں۔ بیچ بیچ میں وہ میری طرف دیکھ کر بڑی فکر مندی سے پوچھتا، سر میں درد تو نہیں ہے؟ میں مسکرا کر کہتی، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر چند لمحے بعد وہ دوبارہ پوچھ لیتا، جسم میں کہیں درد تو نہیں ہے؟ میں ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہتی، نہیں، میں بالکل فریش ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ہر بار اطمینان آ جاتا، جیسے میری خیریت جان لینا ہی اس کے لیے سب سے اہم بات ہو۔ اس کے بعد وہ مجھے میرے پسندیدہ ریسٹورنٹ لے گیا۔ وہاں اس نے میری پسند کا کھانا منگوایا، بار بار کہتا، جو دل چاہے کھاؤ، آج کسی چیز کا مت سوچنا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی کیونکہ وہ واقعی مجھ پر دل کھول کر خرچ کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ مجھے آئس کریم کھلانے لے گیا، پھر بازار کا رخ کیا جہاں اس نے میری پسند کے کپڑے، جوتے اور دوسری بہت سی چیزیں خریدی۔ میں بار بار کہتی رہی کہ اتنا خرچ نہ کریں، مگر وہ ہر بار یہی کہتا کہ تم خوش رہو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ شام ڈھلتے ڈھلتے ہم گھر واپس آ گئے۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں جانے لگی، اس نے جیب سے 15,000 روپے نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر میں نے پوچھا، یہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے بڑی سادگی سے کہا، اپنے پاس رکھ لو، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے انداز میں نہ کوئی دکھاوا تھا اور نہ کوئی غرور، صرف اپنا پن تھا۔ میں نے وہ رقم لے لی۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ کسی نے پہلی بار مجھے اس طرح بلا وجہ پیسے دیے تھے۔ رات آہستہ سا گہری ہونے لگی۔ گھر کے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ہر طرف خاموشی پھیل گئی تھی۔ میں بھی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ تبھی فیضان میرے قریب آیا۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اب تو میرے پاس آؤ گی نا؟ اس کی بات سنتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جیسے اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جس کے لیے میں پہلے سے کوئی بہانہ تیار کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ آہستہ سے چھڑایا، پھر ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، ابھی تو تمہارا سر بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے آج 2-3 بار تم سے پوچھا بھی تھا، تم نے ہر بار یہی کہا تھا کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے فوراً نظریں چرا لی، پھر آہستہ سے کہا، اس وقت نہیں ہو رہا تھا، اب اچانک شروع ہو گیا ہے، مجھے بہت زیادہ نیند بھی آ رہی ہے۔ پھر میں نے مصنوعی ناراضی دکھاتے ہوئے کہا، ویسے بھی آپ کو سونے کا طریقہ نہیں آتا، آپ ساری رات لاتے مارتے رہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں سو سکتی، میں دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں۔ گڈ نائٹ۔ یہ کہہ کر میں نے اسے مزید کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، دوسرے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی، جبکہ وہ شاید ابھی تک وہیں کھڑا میری باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ سب میں پہلی بار نہیں کر رہی تھی، بلکہ پچھلے پورے 2 مہینوں سے ہمارے گھر میں یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ وہ ہر رات کسی نہ کسی امید کے ساتھ میرے قریب آتا، میری ہر سہولت کا خیال رکھتا، میری خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا، مگر میں ہر بار کوئی نہ کوئی نیا بہانہ بنا کر
اس سے دور ہو جاتی، کیونکہ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے شوہر کے قریب نہیں جاؤں گی۔ بات کچھ ایسی تھی کہ میں اپنے ہی شوہر کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے خاندان میں 12 بہن بھائی تھے، میرا نمبر 7واں تھا۔ کچھ بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، کچھ ابھی تک گھر میں موجود تھیں۔ ہمارے گھر کی حالت ایسی تھی کہ ہر چیز گن گن کر استعمال کی جاتی تھی، ہر خواہش کو دل میں دبا کر بڑا ہونا پڑتا تھا، کیونکہ کسی ایک چیز پر سب کا حق ہوتا تھا، اس لیے کبھی کسی ایک بچے کی خواہش پوری نہیں ہو پاتی تھی۔ میری پوری بچپن کی زندگی انتظار، حسرت، سمجھوتوں میں گزری تھی۔ گھر میں اگر 1 کلو کوئی اچھی چیز آتی تو اس کا اتنا حساب رکھا جاتا کہ میرے حصے میں آتے آتے صرف چند لقمے بچتے۔ کبھی نئے کپڑوں کی خواہش دل میں رہ جاتی، کیونکہ کہا جاتا کہ بڑی بہن کے کپڑے ابھی بالکل ٹھیک ہیں، وہی پہن لو۔ کبھی کوئی اچھی چیز پسند آتی تو کہا جاتا کہ اسے سنبھال کر رکھو، بعد میں چھوٹے بہن بھائی بھی استعمال کریں گے۔ میری اپنی کوئی چیز مکمل طور پر میری نہیں ہوتی تھی، ہر چیز کسی نہ کسی کے ساتھ بانٹنی پڑتی تھی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، میری خواہشیں بھی خاموش ہو گئیں۔ میرا نام ثنا ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا موڑ آئے گا جس پر پورا خاندان حیران رہ جائے گا۔ ایک دن اچانک میرے لیے فیضان کا رشتہ آیا تو گھر میں جیسے خاموشی چھا گئی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ان کا خاندان ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ خوشحال تھا۔ ان کے رہن سہن، ان کی سوچ، ان کا ماحول، ہر چیز ہم سے مختلف تھی، اسی لیے کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ واقعی میرے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس رشتے کے پیچھے صرف ایک شخص کا فیصلہ تھا، وہ خود فیضان تھا۔ اس نے مجھے کسی تقریب میں دیکھا تھا، میری شکل اسے اتنی پسند آئی کہ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف مجھ سے کرے گا۔ اس کی ماں اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھی۔ وہ شروع سے یہی کہتی تھی کہ یہ رشتہ ہمارے گھر کے مطابق نہیں ہے، یہ لڑکی ہمارے ماحول میں نہیں رہ سکے گی، لیکن فیضان اپنی بات پر قائم رہا۔ میرے بابا نے بھی بڑی نرمی سے ان لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ہماری بیٹی نے بہت سادہ ماحول میں زندگی گزاری ہے، تم لوگوں کے گھر کا انداز الگ ہے، ہمارے گھر کا انداز الگ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ وہ وہاں خود کو سنبھال نہیں پائے گی۔ لیکن فیضان نے کسی کی ایک نہ سنی، وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ اسے صرف میں پسند ہوں اور وہ شادی بھی صرف مجھ سے کرے گا۔ ادھر لوگوں نے مجھ پر بھی طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی۔ کسی نے کہا ضرور دونوں کے درمیان پہلے سے کوئی بات ہوگی، کسی نے کہا اتنے بڑے گھر کا لڑکا بغیر وجہ کی کسی غریب گھر کی لڑکی کو پسند نہیں کرتا۔ میں ہر ایک کو یہی جواب دیتی رہی کہ میرا اس سب میں کوئی کردار نہیں ہے، نہ میری اس سے کبھی بات ہوئی ہے، نہ میری کوئی ملاقات ہوئی ہے، یہ صرف اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ جب اس نے ضد کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس کی شادی مجھ سے نہ کروائی گئی تو وہ خود کو نقصان پہنچا لے گا، تب جا کر اس کی ماں نے مجبوری میں ہاں کی، اور میرے گھر والوں نے بھی بہت سوچ و وچار کے بعد اس رشتے کے لیے رضامندی دے دی۔ میں نے بھی اس شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میرے دل میں فیضان کے لیے نہ کوئی خاص محبت تھی، نہ کوئی نفرت تھی۔ میں صرف یہ سوچ کر خاموش رہی کہ شاید قسمت نے میرے لیے یہی راستہ لکھا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی اور میں اپنے نئے گھر آ گئی۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف مہمانوں کی آوازیں، خوشیوں کی چہل پہل، مبارک باتوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ میں بھاری لباس پہنے خاموشی سے ہر رسم ادا کرتی رہی، کیونکہ میرے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا تھا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی، نئے لوگوں کا ڈر بھی تھا، نئے گھر کی جھجک بھی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی جب مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہلکی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، گلاب کی خوشبو ہر طرف محسوس ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے پلنگ کے کنارے بیٹھی، اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اب شاید فیضان اندر آئے گا۔ لیکن دروازہ آہستہ سے کھلا، اندر آنے والا فیضان نہیں تھا بلکہ میری ساس تھی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئیں، میرے سامنے بیٹھ گئی، پھر انہوں نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ مجھے کوئی ایسی بات بتانے والی ہو جس کا میری آنے والی پوری زندگی سے گہرا تعلق ہو۔ میری ساس میرے سامنے خاموشی سے بیٹھ گئی، ان کے چہرے پر سختی بھی تھی،
سنجیدگی بھی تھی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا کہ تم میری پسند کی بہو نہیں ہو، یہ رشتہ میری مرضی سے نہیں ہوا، صرف فیضان کی ضد کی وجہ سے تم اس گھر میں آئی ہو، لیکن اب جب تم اس گھر کا حصہ بن چکی ہو تو میں تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں ایک بات ماننی ہوگی۔ میں ان کی طرف حنانی سے دیکھنے لگی، میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر ایسی کون سی بات کہنے والی ہیں جس کے لیے انہوں نے شادی کی پہلی رات ہی میرے کمرے میں آنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی کہ ہمارے خاندان پر کسی نے بندش کروائی ہوئی ہے۔ اس بندش کی وجہ سے اگر تم نے 1 سال کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق بنایا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا نقصان جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، میں کچھ لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس صورتحال کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ میرے شوہر ہیں، میں ہر وقت ان کے سامنے رہوں گی، اگر انہوں نے کچھ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے فوراً میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر بولی، تمہیں اکیلے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، میں ہر قدم پر تمہاری مدد کروں گی۔ کبھی میں کوئی بہانہ بنا دوں گی، کبھی تم خود کوئی وجہ بتا دینا، تم اس کے سارے کام کرنا، اس کے لیے کھانا بنانا، اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا، اگر ضرورت ہو تو وہیں سو جانا، مگر 1 سال تک اس کے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ نہیں بنانا۔ صرف 1 سال کی بات ہے، اس کے بعد سب کچھ معمول کے مطابق ہو جائے گا۔ میں خاموش بیٹھی ان کی ہر بات سنتی رہی، میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال آ رہا تھا، مگر وہ مجھے سوچنے کا موقع دیے بغیر دوبارہ بولی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بات کسی صورت فیضان کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے، اگر اسے اس بارے میں پتہ چل گیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے یہ راز صرف ہمارے درمیان رہے گا۔ پھر وہ ذرا سا مسکرائیں اور بولی، ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی، میں تمہیں ہر روز 5,000 روپے دوں گی تاکہ تمہیں کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ تم سے زبردستی کوئی قربانی لی جا رہی ہے، ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسے ہی میرے کانوں میں 5,000 روپے روزانہ دینے کی بات پڑی، میرے دل کے اندر ایک عجیب سی خوشی دوڑ گئی، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ ہمارے گھر میں تو جیب خرچ کے نام پر صرف 10 روپے ملا کرتے تھے، جس سے نہ کوئی خواہش پوری ہوتی تھی، نہ کوئی شوق پورا ہوتا تھا۔ میں نے ہمیشہ ہر چیز کو حسرت سے دیکھا تھا، اس لیے پیسوں کی اہمیت میرے لیے بہت زیادہ تھی۔ لوگ اکثر مجھے کہتے تھے کہ ثنا کو پیسوں کا بہت لالچ ہے، مگر میں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی تھی کہ انسان کو اگر پیسوں سے زیادہ محبت نہیں ہوگی تو پھر کس چیز سے ہوگی؟ دنیا کی ہر ضرورت پیسے سے پوری ہوتی ہے، ہر آرام پیسے سے ملتا ہے، ہر سہولت پیسے سے آتی ہے، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، علاج، تعلیم، عزت، ہر چیز میں پیسہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی انسان پیسے کی قدر کرتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر دل ہی دل میں حساب لگانا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا، ویسے بھی فیضان میرا ہی شوہر ہے، وہ کہیں جانے والا نہیں، وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، اگر صرف 1 سال انتظار کرنا پڑ جائے تو اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ اس دوران اگر میں اپنی ساس کا دل بھی جیت لوں اور اتنے سارے پیسے بھی جمع کر لوں تو یہ سودا میرے لیے برا نہیں ہوگا۔ 1 سال تو دیکھتے ہی دیکھتے گزر ہی جائے گا۔ میں نے سر اٹھا کر اپنی ساس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں 1 سال تک آپ کی ہر بات مانوں گی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولی، یاد رکھنا، غلطی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اگر تم سے ایک بھی غلطی ہوئی تو بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ میں نے فوراً سر ہلا کر کہا، آپ فکر نہ کریں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، میں اپنا وعدہ ضرور نبھاؤں گی۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ میں بستر پر بیٹھی اپنے آنے والے 1 سال کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسی رات جب فیضان میرے قریب آیا تو میں نے فوراً بہانہ بنا دیا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، سر میں شدید درد ہے، جسم میں جان نہیں رہی۔ وہ میری بات سنتے ہی پریشان ہو گیا۔ اس نے مزید کوئی ضد نہیں کی، کیونکہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا۔ شاید وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کہیں جا تو نہیں رہی، یہی میرے پاس ہے، جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی تب سب کچھ اپنے وقت پر ہو جائے گا۔ اس پہلی رات کے بعد جیسے ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے لیے پہلے سے زیادہ مشکل بنتا جا رہا تھا۔ میں نے روز کوئی نہ کوئی نیا بہانہ بنانا شروع کر دیا۔ کبھی میری ساس جان بوجھ کر ایسا ماحول بنا دیتی کہ مجھے رات گئے
تک کسی کام میں لگا لیتی۔ پھر جب میں کمرے میں پہنچتی تو میں تھکے ہوئے لہجے میں کہتی کہ آج تو جسم میں بالکل ہمت نہیں رہی، بہت زیادہ تھک گئی ہوں، آج مجھے سونے دیں۔ کبھی میں ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی کہ بخار محسوس ہو رہا ہے، کبھی پیٹ میں درد کا بہانہ بنا لیتی، کبھی سر درد کا سہارا لے لیتی، کبھی جسم ٹوٹنے کی بات کر دیتی۔ ہر رات کوئی نہ کوئی نیا عذر تیار ہوتا، ہر رات فیضان خاموش ہو جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے گزر گئے۔ اس دوران ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جس دن میری ساس نے اپنا وعدہ توڑا ہو۔ وہ روز خاموشی سے میرے ہاتھ پر 5,000 روپے کا ایک نیا کڑک نوٹ رکھ دیتی، پھر ایسے مسکرا دیتی جیسے مجھے یاد دلا رہی ہوں کہ وعدہ ابھی باقی ہے۔ میں وہ نوٹ سنبھال کر رکھ لیتی، پھر اکثر اکیلے بیٹھ کر حساب لگانا شروع کر دیتی کہ اگر روز 5,000 روپے ملتے رہے تو سال کے آخر تک 18-19 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، میرے لیے تو یہ کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ میں دیر تک یہی سوچتی رہی کہ بچپن میں جن چیزوں کے لیے ترستی رہی، جن کپڑوں کو صرف دوسروں کے جسم پر دیکھ کر دل مار لیتی تھی، جن خواہشوں کو صرف اس لیے دفن کر دیا تھا کہ گھر میں پیسے نہیں تھے، شاید اب وہ سب کچھ خرید سکوں، شاید پہلی بار اپنی مرضی کی زندگی جی سکوں، شاید پہلی بار کسی چیز کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہی سوچ کر میں اپنے دل کو سمجھا لیتی کہ صرف 1 سال کی بات ہے، لیکن دوسری طرف فیضان کی بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال ہوتے۔ وہ بار بار میرے پاس آ کر بڑی سنجیدگی سے پوچھتا، آخر بات کیا ہے؟ تم مجھے پسند نہیں کرتی کیا؟ میں تمہیں اچھا نہیں لگتا کیا؟ میری کوئی عادت تمہیں بری لگتی ہے کیا؟ میرے جسم سے بدبو آتی ہے کیا؟ میں نے کبھی تمہیں دکھ پہنچایا ہے؟ پھر تم ہر بار مجھ سے دور کیوں بھاگ جاتی ہو؟ اس کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے اوپر ترس آنے لگتا، کیونکہ وہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، مگر میں ہر بار کوئی نہ کوئی نئی بات بنا کر اسے خاموش کرا دیتی، بڑی مشکل سے اس کے سوالوں کا جواب دیتی، بڑی مشکل سے اس کی ناراضی ٹھنڈی کرتی، مگر کسی نہ کسی طرح بات سنبھل ہی جاتی۔ آخر ایک دن اس نے اپنی ماں سے بھی بات کر لی۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ امی آخر مسئلہ کیا ہے؟ ثنا مجھ سے اتنی دور کیوں رہتی ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میری ساس نے فوراً بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، بیٹا کچھ لڑکیاں شروع میں بہت شرماتی ہیں، وہ اتنی جلدی اپنے شوہر کو اپنی زندگی میں شامل ہونے نہیں دیتی، تم صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فیضان نے ماں کی بات سن لی، مگر اس کے لیے صبر کرنا آسان نہیں تھا۔ آخر میں اس کی پسند کی لڑکی تھی جس سے اس نے ضد کر کے شادی کی تھی، پھر میں اس کی جوان خوبصورت بیوی بھی تھی۔ ایسے میں وہ خود کو کب تک روکتا؟ اس کے لیے یہ انتظار ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ مشکل بنتا جا رہا تھا۔ ادھر میری بھی حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اب مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آنے لگی تھی کہ پیسے چاہے کسی بھی طریقے سے کمائے جائیں، آسانی سے نہیں ملتے، ہر رقم کے پیچھے کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ادا کرنی پڑتی ہے۔ میری قیمت مسلسل جھوٹ بولنا، بہانے بنانا، اپنے شوہر کا دل توڑنا اور ہر رات ایک نئی کہانی گھڑنا تھی۔ میں نے یہ راز آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا، نہ اپنے گھر والوں کو، نہ کسی بہن کو، نہ کسی دوست کو۔ یہ بات صرف میرے اور میری ساس کے درمیان تھی۔ کبھی کبھی حالات اتنے خراب ہو جاتے کہ میری اور فیضان کی اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی۔ وہ غصے سے کہتا، آخر ایسی بھی کون سی شرم ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی اجنبی نہیں ہوں، ہم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تم نے مجھے پہلی بار بھی نہیں دیکھا، پھر آخر مجھ سے اتنی دوری کیوں؟ میں خاموش رہتی، کوئی جواب نہ دے پاتی، پھر ہماری ناراضگی کئی دن تک چلتی رہتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوتی، وہی دن میرے لیے سب سے زیادہ آسان ثابت ہوتے، کیونکہ وہ 15 دن، کبھی 20 دن تک مجھ سے ناراض رہتا، میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مجھے کسی بہانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، میں سکون سے اپنے دن گزار لیتی، مگر آخر کار اس کا دل پھر پگھل جاتا۔ وہ خود ہی میرے پاس آتا، مجھے مناتا، مجھے سمجھاتا، میری ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرتا، اور جیسے ہی وہ پہلے کی طرح میرے قریب آنے لگتا، میری آزمائش دوبارہ شروع ہو جاتی۔ یوں وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ محبت صرف فیضان کو ہی نہیں تھی، بلکہ آہستہ آہستہ میرے دل میں بھی اس کے لیے ایک الگ ہی جگہ بنتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کی عادت بھی ہو گئی تھی، اس کی فکر بھی رہنے لگی تھی، اس کا میرے آس پاس رہنا، اس کا ہر وقت میرا خیال رکھنا، اس کا بار بار میری خیریت پوچھنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا، مگر میں ہر بار اپنے دل کو یہی سمجھاتی کہ بس 1 سال پورا ہونے دو، پھر میں اس کی ہر شکایت دور کر دوں گی، پھر میں اسے بتاؤں گی کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔
اور اس نے جتنی راتیں انتظار میں گزاری ہیں میں اپنی پوری زندگی اس کا بدلہ محبت سے دوں گی۔ میں اکثر اکیلے بیٹھ کر خواب دیکھا کرتی تھی کہ جب 1 سال مکمل ہو جائے گا تو میری ساس کی دی ہوئی انہی رقم میں سے کچھ پیسے نکال کر میں فیضان کے ساتھ ہنی مون پر جاؤں گی، کسی خوبصورت جگہ۔ چند دن صرف ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے، پھر میں اسے ساری حقیقت بتاؤں گی کہ میں نے اس سے نفرت کی وجہ سے کبھی دوری نہیں بنائی تھی، بلکہ ایک وعدہ نبھانے کے لیے خود کو بھی تکلیف دی تھی، اس کو بھی تکلیف دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میری بات ضرور سمجھ جائے گا۔ ویسے بھی میری ساس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ جب 1 سال مکمل ہو جائے تو تم چاہو تو فیضان کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہی بات سوچ کر میں ہر مشکل برداشت کر لیتی تھی، مگر جب پورے 6 مہینے گزر گئے تو اچانک فیضان بدلنے لگا۔ پہلے وہ ہر وقت میرے آس پاس گھومتا تھا، میری ایک ایک بات پر توجہ دیتا تھا، میری خاموشی بھی سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر اب جیسے اس نے اچانک خود کو میرے لیے بند کر لیا تھا۔ شروع میں مجھے لگا شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، مگر چند دن گزرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف ناراض نہیں بلکہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ میں اگر خود اسے آواز دیتی تو وہ بے دلی سے جواب دیتا، کبھی کبھی تو میرے بلانے پر چڑ بھی جاتا تھا، جیسے اسے میری موجودگی ہی ناگوار گزر رہی ہو۔ اس کی یہ بے رخی میرے لیے بالکل نئی تھی، کیونکہ پہلے میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے تھوڑا دور رہے تاکہ میرے بہانے آسانی سے چلتے رہیں، مگر جب واقعی وہ دور ہو گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کی توجہ کی مجھے کتنی عادت ہو چکی تھی۔ میں گھبرا گئی، میں فوراً اپنی ساس کے پاس گئی، پھر پریشان ہو کر ان سے کہا، اس طرح تو ہمارا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ پہلے تو وہ میرے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، اب میری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کچھ نہیں ہوتا، ابھی صرف تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے، صبر کرو، جب شوہر ہوگا تو رشتہ بھی رہے گا۔ اگر تم نے اب وعدہ توڑ دیا، منت پوری نہ ہوئی تو پھر بہت برا ہو جائے گا، بس خاموشی سے وقت گزارو۔ ان کی بات سن کر میرے دل کا خوف پھر سے جاگ اٹھا، میں دوبارہ خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا، واقعی اب صرف 2 مہینے ہی تو باقی رہ گئے ہیں، اتنا وقت گزر گیا ہے تو یہ بھی گزر جائے گا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ محبت کے علاوہ بھی زندگی میں بہت سے کام ہوتے ہیں، انسان چاہے کتنا ہی اداس ہو، دن پھر بھی گزر ہی جاتا ہے، وقت پھر بھی چلتا رہتا ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھنے لگی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی کمی ہر وقت محسوس ہوتی رہتی۔ فیضان اب میرے لیے ایسا ہو گیا تھا جیسے میں اس کی نظروں میں موجود ہی نہ ہوں، حالانکہ پہلے وہ میری محبت کا جواب نہیں دے پا رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، میرے پیچھے پیچھے گھومتا تھا، مجھے منانے کی کوشش کرتا تھا، میری پسند کا خیال رکھتا تھا، وہ سب کچھ مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں اکثر بیٹھ کر سوچتی کہ اس نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، مجھ پر دل کھول کر پیسے خرچ کیے، بار بار اپنی محبت کا یقین دلایا، صرف اس امید میں کہ شاید ایک دن میں بھی اس کی محبت قبول کر لوں۔ ایک دن میری سب سے اچھی دوست میرے گھر آئی، اس کی شادی کافی پہلے ہو چکی تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک رہتی تھی۔ کئی مہینوں بعد پاکستان آئی تو اسے معلوم ہوا کہ میری بھی شادی ہو گئی ہے۔ وہ فوراً مجھ سے ملنے آ گئی، میں نے بڑے شوق سے اس کی دعوت کی، ہم دونوں کافی دیر تک پرانی باتیں کرتی رہیں، پھر نہ جانے کیوں میرا دل ہلکا ہونے لگا اور میں نے اسے شروع سے لے کر اب تک کی پوری بات بتا دی کہ کس طرح میری ساس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، کس طرح میں روز بہانے بناتی رہی، کس طرح مجھے روز 5,000 روپے ملتے رہے، اور کس طرح اب 6 مہینے گزر چکے ہیں۔ میری بات ختم ہوئی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتی رہ گئی، پھر اس نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے اور بولی، ثنا تم پاگل ہو، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ آج کے زمانے میں کون ایسی منتوں اور بندشوں پر یقین کرتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنا رشتہ خراب کر رہی ہو۔ وہ مسلسل مجھے سمجھاتی رہی کہ شوہر اور بیوی کے رشتے کی بنیاد شروع کے دنوں میں مضبوط ہوتی ہے، اسی وقت ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت جتانی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوتا ہے۔ اگر یہی وقت تم نے دور رہ کر گزار دیا تو پھر دل بھی دور ہو جائیں گے، عادتیں بھی بدل جائیں گی۔ اس کی ایک ایک بات میرے دل میں اترتی جا رہی تھی، مجھے پہلی بار لگا شاید واقعی میں غلط راستے پر چل رہی ہوں۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن اب صرف 2 مہینے ہی تو باقی رہ گئے ہیں، اتنا وقت گزر گیا ہے، یہ بھی گزر جائے گا۔ اس نے افسوس سے میری طرف دیکھا، پھر صرف اتنا کہا،
کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، مگر اس وقت بھی میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور تبدیلی بھی آنے لگی جس نے میرے دل میں بے چینی پیدا کر دی۔ فیضان اب راتوں کو اکثر گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ پہلے وہ ہر حال میں وقت پر گھر آ جاتا تھا، چاہے مجھ سے بات ہوتی یا نہ ہوتی، مگر اب کئی راتیں ایسے گزرنے لگی جب وہ بہت دیر سے واپس آتا، کبھی آدھی رات کے وقت، کبھی صبح ہونے سے کچھ پہلے۔ شروع میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کام زیادہ ہوگا، مگر جب یہ معمول بن گیا تو ایک رات میں خود کو روک نہ سکی۔ میں نے اس سے آہستہ سے پوچھ ہی لیا کہ آپ پوری رات کہاں رہتے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا، پھر ایک ایسی ہنسی ہنسا جس میں خوشی بالکل نہیں تھی، صرف تھکن اور مایوسی تھی۔ پھر بولا، تمہارے کمرے میں آ کر کیا کروں؟ تم کون سا مجھے منہ لگاتی ہو؟ تم میری طرف دیکھتی تک نہیں ہو۔ میں تمہارے پیچھے کتے کی طرح بھاگتا رہتا ہوں، تمہیں مناتا رہا ہوں، تمہارے لیے سب کچھ کرتا رہا ہوں، مگر ہر بار تم نے مجھے دھتکار دیا۔ پھر بتاؤ میں اس کمرے میں آ کر کیا کروں؟ اس کے ایک لفظ نے میرے دل پر ایسے ضرب لگائی جیسے کسی نے خاموشی سے میرے اندر کچھ توڑ دیا ہو۔ میں پہلی بار اس کی آواز میں محبت سے زیادہ تھکن محسوس کر رہی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید وہ واقعی ہار چکا ہے۔ اسی لمحے مجھے اپنی دوست کی ساری باتیں لفظ بہ لفظ یاد آنے لگی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنا رشتہ خراب کر رہی ہو، اگر شروع کے دن نکل گئے تو پھر محبت واپس لانا آسان نہیں ہوگا۔ اس وقت میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی، مگر آج مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ بالکل صحیح تھی۔ میں گھبرا کر دوبارہ اپنی ساس کے پاس گئی، پھر پریشان ہو کر کہا، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، فیضان مجھ سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے، اگر کہیں وہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا تو۔ انہوں نے حسب معمول بڑے سکون سے جواب دیا، بس 2 ہفتے کی بات رہ گئی ہے۔ اتنا پورا سال گزار لیا، اب یہ 2 ہفتے بھی گزار لو، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ واقعی پورا سال گزرنے والا تھا، اب صرف 2 ہفتے باقی تھے۔ میں نے خود کو یہی کہہ کر تسلی دی کہ جب اتنا انتظار کر لیا ہے تو اب آخری چند دن بھی گزر جائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 ہفتے بھی گزر گئے۔ ان 2 ہفتوں میں میرے دل کے اندر نہ جانے کتنے خواب جنم لے چکے تھے۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ اب سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، اب میں فیضان کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، وہ پہلے ضرور ناراض ہوگا، مگر جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے یہ سب کسی نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک وعدہ نبھانے کی وجہ سے کیا تھا تو وہ مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ میری ساس نے جو پیسے مجھے دیے تھے، میں نے ان میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا، کیونکہ شادی کی بات شروع کے مہینوں میں فیضان خود ہی میرے سارے اخراجات اٹھاتا رہا تھا۔ بعد کے 6 مہینوں میں اگرچہ اس نے مجھے خرچہ دینا بھی تقریباً چھوڑ دیا تھا، مگر مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ میرے پاس پہلے ہی اتنی بڑی رقم جمع ہو چکی تھی۔ جب میں نے ایک دن بیٹھ کر سارے پیسے گنے تو وہ تقریباً 22 لاکھ روپے تھے۔ میں اتنی بڑی رقم کو دیکھ کر خود بھی حیران رہ گئی۔ میرے جیسے گھر میں پلنے والی لڑکی کے لیے یہ صرف پیسے نہیں تھے بلکہ برسوں کی ادھوری خواہشوں کا جواب تھا، مگر اب ان پیسوں سے زیادہ میرے دل میں فیضان کی محبت جمع ہو چکی تھی۔ میں بار بار یہی سوچتی تھی کہ جیسے ہی وہ میرے سامنے آئے گا میں اسے فوراً اپنی باہوں میں بھر لوں گی، اسے رونے دوں گی، خود بھی رو لوں گی، پھر اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری حقیقت بتا دوں گی۔ اس کے بعد ہم دونوں کہیں دور چلے جائیں گے جہاں نہ کوئی وعدہ ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی بہانہ ہوگا، صرف ہم دونوں ہوں گے اور ہماری نئی زندگی ہوگی۔ میرا دل انہی خیالوں میں ہر وقت کھویا رہتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہر گزرتے لمحے کو گن رہی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے نہ جانے کتنی بار خود کو دیکھا تھا۔ آج میں نے وہی لباس پہنا تھا جو فیضان کو بہت پسند تھا، بال بھی اسی انداز میں سنوارے تھے جس کی وہ ہمیشہ تعریف کیا کرتا تھا۔ ہلکی سی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ میرے چہرے پر کئی مہینوں بعد ایک سچی مسکراہٹ آئی تھی، کیونکہ میں دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ آج میں اسے اپنے دل کی ہر بات بتا دوں گی۔ آج نہ کوئی بہانہ ہوگا، نہ کوئی جھوٹ ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا، صرف سچ ہوگا اور ہماری نئی شروعات ہوگی۔ اچانک نیچے سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی، دروازے کھلنے بند ہونے کی آوازیں سنائی دی، پھر کسی کے ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میرا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ میں تقریباً دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ فیضان واپس آ گیا ہے۔ میں نے جیسے ہی نیچے قدم رکھا میری نظریں سیدھی دروازے کی طرف اٹھیں، مگر اگلے ہی لمحے میرے قدم وہیں جم گئے۔
میری سانس جیسے سینے میں رک گئی، میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ فیضان اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس نے سرخ رنگ کا دلہن والا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر گہری مہندی سجی ہوئی تھی، ماتھے پر جھومر تھا، گلے میں بھاری زیورات تھے۔ وہ نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی، جبکہ فیضان نہایت عزت کے ساتھ اس سے کہہ رہا تھا کہ آپ ادھر آ کر آرام سے بیٹھ جائیں۔ میری ساس فوراً آگے بڑھی، انہوں نے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما، پھر محبت سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جو میں نے اپنی شادی کے دن بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے قدم لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھے، میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے بامشکل پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ فیضان نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نہ محبت تھی، نہ ناراضگی، نہ شکوہ، صرف بے حسی تھی۔ اس نے نہایت سرد لہجے میں کہا، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ ایک جملہ میرے وجود پر بجلی بن کر گرا۔ اس نے بغیر رکے دوبارہ کہا، تمہیں تو کبھی میری ذات میں دلچسپی تھی ہی نہیں۔ امی صحیح کہتی تھی، اپنے سے بہت مختلف ماحول کے لوگوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تمہیں شوہر سنبھالنا ہی نہیں آیا۔ میں پورا 1 سال تمہارے پیچھے بھاگتا رہا، تمہیں مناتا رہا، تمہارے لیے سب کچھ کرتا رہا، مگر تم ہر بار مجھ سے دور بھاگتی رہی۔ آخر کب تک میں اکیلا یہ رشتہ اٹھائے رکھتا؟ اس کی ہر بات میرے دل کو چیرتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا دل نکال کر میرے قدموں میں پھینک دیا ہو۔ میں فوراً اپنی ساس کی طرف مڑی، میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، لیکن یہ سب تو آپ نے کہا تھا، آپ ہی نے تو مجھے روکا تھا، آپ ہی نے کہا تھا 1 سال تک فیضان سے دور رہنا، آپ ہی تو مجھے روز پیسے دیتی تھی، آپ نے کہا تھا کہ منت ہے، بندش ہے، اگر میں نے وعدہ توڑا تو بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ میں ایک ہی سانس میں سب کچھ بولتی چلی گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب وہ سچ بول دیں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میری ساس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، پھر فیضان کی طرف دیکھ کر بولی، بیٹا، لگتا ہے یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے کچھ بھی بول رہی ہے۔ میں نے اس سے ایسی کوئی بات کبھی نہیں کی، بلکہ میں تو خود حیران ہوتی تھی کہ تم اس سے اتنی محبت سے گھر لائے تھے، مگر یہ کبھی تمہاری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے دوبارہ کہا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ نے ہی تو مجھے روز 5,000 روپے دیے تھے۔ فیضان نے فوراً میری بات کاٹ دی، پھر سخت لہجے میں بولا، منت، میری ماں ایسی فضول باتوں پر کبھی یقین نہیں کرتی۔ ہمارے پورے خاندان میں کوئی بھی ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ پیری فقیری، یہ بندشیں، یہ سب تم جیسے جاہل لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتاؤ، دنیا میں کون سی ماں اپنی بہو کو اس لیے پیسے دیتی ہے کہ اپنے شوہر کے پاس مت جانا؟ میں روتے ہوئے بولی، میرے پاس وہ سارے پیسے موجود ہیں۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہارے پاس پیسے ہیں تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ میری ماں نے دیے ہیں؟ میں نے آخری امید کے ساتھ اپنی ساس کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے سچ بول دیں، میرا گھر برباد ہو رہا ہے۔ مگر انہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ اسی لمحے میرے ذہن میں سب کچھ صاف ہو گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سب پہلے دن سے ایک منصوبہ تھا۔ وہ کبھی مجھے قبول کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے میرے اپنے لالچ کے ذریعے میرے ہی شوہر سے دور کر دیا۔ انہوں نے انتظار کیا، یہاں تک کہ فیضان ٹوٹ گیا، پھر اپنی امیر دوست کی بیٹی سے اس کی شادی کروا دی۔ میں وہیں کھڑی اپنی بے وقوفی پر روتی رہ گئی۔ فیضان نے آخری بار میری طرف دیکھا، پھر نہایت بے حسی سے کہا، میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی محبت باقی نہیں رہی۔ اگر تم اس رشتے میں رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو، لیکن میں کبھی تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا، اور اگر تم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سننے کے بعد میرے جسم میں کھڑے رہنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کانوں میں آوازیں مدھم پڑنے لگی، پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے مائکے کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد میرے گھر والے کھڑے تھے، سب کے چہروں پر پریشانی تھی۔ میری ماں مسلسل رو رہی تھی، میرے بابا خاموش بیٹھے تھے، بہن بھائی حیران تھے، ہر ایک صرف ایک ہی سوال کر رہا تھا، آخر ایسا کیا ہو گیا؟ میں خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی، کیونکہ میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد میرے بابا نے آہستہ سے بتایا کہ فیضان نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ میرے ساتھ میرا سارا سامان بھی واپس بھیج دیا گیا تھا۔ جب سامان کھولا گیا تو وہ سارے نوٹ بھی اسی طرح بندھے ہوئے موجود تھے، جنہیں میں 1 سال تک خزانہ سمجھ کر سنبھالتی رہی تھی۔ میں ان پیسوں کو دیر تک دیکھتی رہی۔ کبھی یہی رقم مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی لگتی تھی، آج وہی رقم مجھے میرے سب سے بڑے نقصان کا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
میرے پاس لاکھوں روپے تھے مگر وہ انسان نہیں تھا جو ان پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایسا شوہر کھو دیا جو مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، جو میری ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، جو میرے ایک بہانے پر خاموش ہو جاتا تھا، جو میرے لیے اپنی ماں سے بھی لڑ جاتا تھا۔ میں نے صرف چند لاکھ روپے کے لالچ میں اس محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر بڑی رقم انسان کو امیر نہیں بنا دیتی۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کی قیمت پوری زندگی بھی ادا نہیں کی جا سکتی۔ میرے پاس پیسے تھے مگر سکون نہیں تھا، میرے پاس نوٹ تھے مگر وہ ہاتھ نہیں تھا جو میری حفاظت کرتا تھا، میرے پاس سامان تھا مگر وہ گھر نہیں تھا جسے میں اپنا گھر کہہ سکتی۔ اسی دن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی رشتے کا مقابلہ پیسوں سے نہیں کروں گی، کیونکہ پیسے دوبارہ کمائے جا سکتے ہیں مگر ایک سچا انسان اگر ایک بار دل سے نکل جائے تو پھر دنیا کی کوئی دولت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ آج جب میں اپنی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھتی ہوں تو خود کو صرف ایک مثال کے طور پر دیکھتی ہوں، ایک ایسی مثال جو یہ سکھاتی ہے کہ لالچ انسان کی سوچ چھین لیتا ہے، اور جب انسان کو حقیقت سمجھ آتی ہے تب تک اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے پاس دولت آ گئی تھی مگر میرا شوہر چلا گیا تھا اور میں اپنی ہی بے وقوفی کی ایک زندہ مثال بن کر رہ گئی تھی۔ غلطی تو میری بھی تھی نا، مجھے اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا، اور یا پھر مجھے فیضان کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، یا پھر اگر میں بہت زیادہ چالاک ہوتی تو اپنے شوہر سے رشتہ بھی رکھتی اور پیسے بھی لیتی رہتی، لیکن جو میں نے کیا وہ میرے خلاف ہی ہو گیا۔